آج ماہ رمضان کی پورے مہینے کی سب سے عظیم جو رات ہے نا وہ آج کی رات ہے، یعنی لیلۃ القدر، شب قدر کی یہ 27 رمضان کی رات میں صرف 4 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرنے ہیں، اور جو بھی اس طرح یہ 4 رکعت نماز نفل ادا کرے گا اس بندے کی تمام حاجتیں اسی رات میں پوری ہو جائیں گی، اور کیونکہ یہ شب قدر کی رات ہے تو اس رات کی تمام برکتیں بھی اس کو مل جاتی ہیں۔ اس لیے یہ نوافل پڑھنے کا بالکل آسان طریقہ ہے، کرنا کچھ اس طرح ہے۔ اس کی نیت کیسے کرنی ہے، اس کے اندر کون کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی، اور اس کے بعد کون سا عمل کیا جائے گا جس کے ذریعے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، کہتے ہیں اس کا مقدر سنور جاتا ہے۔ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس بنی اسرائیل کے شمعون غازی نامی ایک عابد کا ذکر کیا جس نے کافروں کے ساتھ 1000 مہینے تک جہاد کیا تھا۔ اس کے پاس اسلحہ کے طور پر اونٹ کا ایک جبڑا تھا۔ اب یہ ایک واقعہ ہے، یہ طویل واقعہ ہے، لیکن میں یہ واقعہ مختصر کر کے بتاؤں گا۔ اس کے اندر یہ 4 رکعت نوافل بھی بتاؤں گا کیسے پڑھنے نے، یہ 2 رکعت کر کے پڑھیں گے۔ تو 2 رکعتوں کی نیت کیسے کرنی ہے، اس میں کون کون سی صورتیں پڑھیں، یہ 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ایک قرآن مجید کی عظیم صورت ہے، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے، تو سمجھ لیں آپ کو اس رات کی برکتیں نصیب ہوگی، اللہ کی رحمتیں نصیب ہوگی، اللہ کا کرم اور فضل تمہارے، کہتے ہیں جو پورے رمضان میں نہیں نہ ملا وہ اس رات میں مل جاتا ہے۔ اگر آپ ماہ رمضان میں مختلف نوافل پڑھتے رہے، عبادت کرتے رہے، وظائف پڑھتے رہے، لیکن ابھی تک اپنی دعاؤں کی قبولیت نہیں کروا سکے، تو پھر یہ عمل وہ ہے کہ جو اپنی ہر بات منوا سکتے ہیں ان نوافل کے ذریعے، یعنی یوں ہی یہ نوافل آپ ادا کریں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کریں گے، جو بھی اپنی جائز بات منوانا چاہیں گے، بڑی آسانی کے ساتھ رب کی بارگاہ میں آپ اپنی ہر دعا کو قبول کروا لیں گے۔ کہتے ہیں یہ نوافل پڑھنے کے بعد پوری رات بندہ جتنی بھی دعائیں کرتا رہے، بار بار بھی مانگتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بار بار ہی عطا فرما دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ شخص جو جہاد کر رہا تھا اور اس کے پاس اسلحہ کے طور پر اونٹ کا ایک جبڑا تھا، اس کے علاوہ اس کے پاس لڑائی کا کوئی ہتھیار نہ تھا، جب بھی وہ اس جبڑے کے ساتھ کافروں پر حملہ کرتا تو بے شمار لوگ قتل ہو جاتے، جن کی تعداد کو شمار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو جب لڑائی کے دوران اسے پیاس لگتی تو اسے اونٹ کی کوہان کی جگہ میٹھا پانی پینے کو ملتا اور اس کی پیاس بجھ جاتی۔ جب بھوک لگتی تو اونٹ کی اسی جگہ ایک گوشت کا ٹکڑا پیدا ہو جاتا جس کو غازی کھاتا لیتا، تو اس کی پوری زندگی اسی معمول میں گزری، یہاں تک کہ زندگی کی 1000 مہینے گزر گئے، جو 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ اس پورے لڑائی کے عرصے میں کفار اس کو شکست دینے سے عاجز آ گئے، ان سے مقابلہ کرنے کی سکت نہ رہی۔ کفار نے شمعون نامی جو غازی تھا نا، اس کی کافرہ بیوی سے کہا، اس کی بیوی کافرہ تھی، اس سے کہا کہ اگر تو اپنے شوہر کو قتل کر دے تو ہم تمہیں بکثرت مال دیں گے۔ آپ کی بیوی نے ان سے کہا کہ میں اس کو قتل نہیں کر سکتی۔ کفار نے اس سے کہا ہم تمہیں ایک مضبوط قسم کی رسی دیتے ہیں جس کے ساتھ تم اس کے سونے کی، جب وہ سو جائیں تو اس حالت میں دونوں ہاتھ اور پاؤں باندھ دینا، پھر جب اس طرح مضبوطی سے اسے باندھ لے گی پھر ہمیں بتلانا، ہم خود ہی قتل کر دیں گے۔ تو وہ بے وفا بیوی، اب دیکھیے آپ نے یہاں واقعی کی آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ اس نے 1000 مہینے تک جو ہے اس طرح اللہ کی عبادت کی کہ دن کے وقت روزہ بھی رکھا، جہاد بھی کیا، اور رات کو وہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کرتا، نماز پڑھتا، رکوع کرتا، سجود کرتا، اس طرح اس کی زندگی گزر گئی۔ اب جو اس نے اتنا وقت گزارا ہے، بالآخر بے وفا بیوی نے جب شمعون نامی غازی سوئے تو اسے رسی کے ساتھ اعضاء کو باندھ دیا۔ آپ کی آنکھ کھل گئی اور فرمایا مجھے کس نے باندھا ہے؟ بیوی نے اِنَّ کَیْدُنَّ عظیم کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے باندھا ہے، اس بات کا تجربہ کرنے کے لیے کہ آپ کے پاس کتنی طاقت ہے۔ شمعون نامی غازی اپنے ہاتھ کو جھٹکا دیا جس کے نتیجے میں وہ مضبوط رسیاں ٹوٹ گئی۔ کافروں نے اسے دوبارہ ایک مضبوط قسم کی رسی لا کر دی۔ بے وفا بیوی نے پھر دوبارہ اسی رسی کے ساتھ باندھا۔ آپ بیدار ہو گئے، سوال کیا کہ مجھے کس نے باندھا ہے؟ بیوی نے پھر یہی کہا کہ آپ کی طاقت کا اندازہ لگا رہی تھی۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کو جھٹکا دیا، مضبوط قسم کی رسی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کافرہ تیسری مرتبہ رسی لائے، بدبخت بیوی نے پھر باندھ دیا۔ پوچھنے پر وہی پہلا سوال۔ شمعون نے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں میں ایک ولی ہوں، مجھے پر میرے ان بالوں کے سوا دنیا کی کوئی دوسری چیز غالب نہیں آ سکتی، اور اپنا یہاں راز دے بیٹھے تھے۔ اس لیے پھر انہوں نے جب یہ راز دیا تو پھر وہ ان کی بیوی نے اسی طرح کیا، تو پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ تو اب آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل کی نیت اس طرح کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل
جو بندہ یہ عبادت کرے گا اس کو اس شمعون غازی نامی سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی جو اس نے عبادت کی ہے نا 1000 مہینے، اور یہ فرمایا کہ جس نے اس رات میں فقط یہ رکعتیں پڑھ لی، یعنی شمعون غازی نامی صرف کافروں سے نجات عطا فرمائی، بلکہ رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے آپ دیکھیے نا کس قدر اس کی بیوی بے وفائی کر رہی ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی یہ رات فرمائی عطا فرمائی، جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تو بعض جگہوں پر یہ بھی لکھا ہے کہ 70,000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تو اس لیے اس شب میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اتنی برکت ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں 1000 مہینے تک تلوار چلانے سے بہتر ہے۔ تو آپ نے یہ 2 رکعتیں اس ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے۔ 2 رکعت میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل شب قدر کے بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر۔ اب آپ نے ثنا پڑھنی ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کے بعد اب یہاں بڑی سمجھنے والی بات ہے، بہت ہی ضروری بات بتانے لگا ہوں کہ اب یہاں پہ آپ نے کیا صورتیں کون سی پڑھنی ہیں۔ اکثر لوگ اعمال اور وظائف اور اس رات کے مختلف طریقے کار تو بتا رہے ہیں، لیکن یہ جو طریقہ آپ کو بتانے لگا ہوں یہ خاص طریقہ ہے۔ جو اس رات میں اس طرح یہ عبادت کرے گا، یہ پڑھے گا کہ پہلی رکعت کے اندر اس نے سورۃ القدر کو صرف 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورۃ اخلاص کو اس بندے نے 25 بار پڑھنا ہے۔ تو دونوں رکعتوں میں سورۃ اخلاص ہوگی 50 مرتبہ، ٹھیک ہے، پہلی رکعت میں 1 مرتبہ اور سورۃ قدر کو 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص کو 25 مرتبہ، تو دونوں میں ہوئی 50 مرتبہ۔ تو آپ کی 2 رکعتوں کے اندر 50 مرتبہ سورۃ اخلاص ہوگی، پڑھی جائے گی۔ اسی طرح جب یہ 2 رکعتیں اس طرح پڑھ لیں کہ سورۃ الفاتحہ پڑھی، اس کے بعد سورۃ القدر کو 1 بار، سورۃ اخلاص کو 25 بار، پھر آپ نے رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، پھر دوسری رکعت کے لیے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے، سورۃ الفاتحہ کے بعد پھر سورۃ قدر کو 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص کو 25 مرتبہ۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے رہنا ہے، پھر آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 3 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، پھر اب آپ نے دوسری 2 رکعتوں کی نیت کرنی ہے۔ اب یہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر آپ نے قرآن کریم کی ایک عظیم سورت کو پڑھنا ہے، جو اس رات میں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ فرشتے بھئی اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، جو بندہ اس طرح یہ عبادت کرتا ہے، اس طرح یہ نوافل پڑھتا ہے، اور اس کے بعد قرآن کریم کی یہ عظیم سورہ مبارکہ پڑھتا ہے، پھر اللہ اس کی بلاؤں سے حفاظت فرماتا ہے، دکھوں سے، مصیبتوں سے، غموں سے۔ دیکھیے اس وقت ہر شخص کسی نہ کسی غم میں، کسی نہ کسی مشکل میں، کسی نہ کسی پریشانی میں، کسی نہ کسی دکھ تکلیف میں مبتلا ہے۔ تو اس لیے ان تمام دکھوں سے، مصیبتوں سے نکلنے کے لیے تمہارے پاس یہ عظیم رستہ موجود ہے کہ آج شب قدر کی رات، لیلۃ القدر کی رات، اس طاق رات میں، 27 رمضان کی رات میں، جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید کی ایک پوری سورت کا اللہ تعالیٰ نے نزول فرمایا ہے۔ تو دیکھیں جب اس کافر نامی بی بی بے وفا نے شمعون غازی کو سوئے تو اس نے رسی کے ساتھ آپ کے اعضاء کو باندھا، تو اس طرح تو وہ رسیاں ٹوٹتی رہی، لیکن جب چوتھی بار بیوی نے اللہ کے ولی سے وہ راز لیا تھا نا کہ ان کے بڑے بڑے بال تھے، آپ کی بے وفا بیوی نے اپنے شوہر کو یہ بات سنی، جب آپ سو گئے تو بے وفا بیوی نے ان کے مینڈیوں کے یعنی کہ ان کے بالوں کے ساتھ نیند کی حالت میں کاٹ لیا، اور ان کے سر کے بالوں کو کوئی 8 ٹکڑے کیے، یعنی ان کو الگ الگ رسیاں کی صورت میں بنایا۔ یہ سب کے سب ان کے سر سے زمین کی طرف لٹکے ہوئے تھے۔ بیوی نے ان سے 4 حصوں میں اس کو باندھ دیا، یعنی کہ ہاتھ بھی اور پاؤں بھی۔ اپنے غازی شور کی نیند کی حالت میں جب ہاتھ اور پاؤں کو باندھا، بڑی مضبوطی کے ساتھ باندھ دیے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو پوچھا مجھے کس نے باندھا ہے؟ بدبخت بیوی نے کہا حضور آپ کی طاقت کا تجربہ کرنے کے لیے میں نے ہی آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کو باندھا ہے۔ آپ نے ان کو توڑنے کی کوشش کی، لیکن ان سے ایسا نہ ہو سکا۔ بیوی نے کفار کو خبر دی، وہ آئے آپ کو مقتل گاہ کی طرف لے گئے۔ وہاں ایک ستون تھا، اس ستون پر انہوں نے اپنے
آپ کو باندھ دیا، پھر ان دونوں کان، دونوں آنکھیں، دونوں ہونٹ، زبان، دونوں ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ دیا۔ سارے کافر اس جگہ تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے، جن کے ساتھ آپ کی بیوی بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شمعون غازی کو حکم ہوا کہ میرے بندے تو کیا چاہتا ہے کہ میں ان سب کے ساتھ کیا کروں؟ شمعون غازی بارگاہ میں الہی میں عرض کی، یا اللہ مجھے اتنی طاقت مل جائے کہ میں اس مکان کے ستون کو جب حرکت دوں تو مکان ان پر گر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا فرمائی کہ جب آپ اپنے آپ کو حرکت دی تو مکان کی چھت ان سب کافروں پر گر گئی، جس کے نتیجے میں وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ آپ کی بیوی بھی انہی کفار کے ساتھ ہلاکت کے گڑھے میں اتر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے شمعون غازی کو نہ صرف ان کافروں سے نجات عطا فرمائی بلکہ رب ذوالجلال فضل و کرم سے ان کے سب عذاب بھی تندرست ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے 1000 مہینے تک اللہ تعالیٰ کی اسی طرح عبادت کی کہ دن کو روزہ رکھا، رات کو قیام کرتے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں تلوار کے ساتھ جہاد بھی کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ جب یہ بات سنی، واقعہ سنا، تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ آپ اس کو ملنے والے ثواب کو جانتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے نفی میں جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو یہ صورت عطا فرمائی، اے پیارے حبیب، آپ کی بارگاہ میں یہ اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے، اے پیارے حبیب کہ محمد مصطفیٰ آپ کو اور آپ کی امت کو یہ رات عطا کی ہے کہ جس میں صرف یہ نوافل نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی 70,000 مہینے کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب اندازہ کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے امت کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں اور کس قدر اللہ تعالیٰ اس امت پر کرم فرمایا ہے کہ کتنی عظیم راتوں سے نوازا ہے۔ اب 2 رکعتوں کی آپ نے نیت اسی طرح کرنی جیسے پہلی 2 رکعتوں کی نیت کی تھی۔ اب یہ 2 رکعتوں کی نیت کرنے کے بعد آپ نے پہلی سبحانک اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد اعوذ اور تسبیح پڑھنا، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ آمین کہہ کے آپ نے آگے قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ پڑھنی، سورۃ القدر کو 1 بار پڑھنا ہے اور سورۃ اخلاص کو 27 بار پڑھنا ہے۔ اس طرح دونوں رکعتوں میں آپ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ صورتیں پڑھی، اس کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے اور اب آپ نے قرآن کریم کی ایک عظیم سورت پڑھنی ہے۔ اس سورت سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک آپ نے 27 بار پڑھنا ہے، اور وہ سورہ مبارکہ جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں اس سورہ مبارکہ کو بھی آپ نے 27 بار پڑھنا ہے، کیونکہ آج 27ویں کی شب ہے، اور کہتے ہیں جو عادات والے عمل ہوتے ہیں وہ اس رات میں پڑھنے سے اس رات کی برکتیں بھی نصیب ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم بھی ہوتا ہے، دعاؤں کی قبولیت بھی ہوتی ہے، ہر مشکل بھی آسان ہوتی ہے۔ جو بے اولاد ہیں وہ بھی ان نوافل کو پڑھیں، بے روزگار بھی پڑھیں، مقروض بھی پڑھیں، ہر پریشان اور دکھی مصیبت زدہ اس کو پڑھتا جائے، اللہ کا کرم اور فضل اس کے اوپر اسی وقت فوراً برستا چلا جائے گا۔ تو دوستو یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہ گھڑیاں ہیں جس میں مانگی ہوئی دعائیں کبھی رد ہوتی نہیں ہیں، تو بس مانگتے جائیے، خالی دامنہ تمہارے اللہ بھرتا جائے گا۔ اب وہ سورت جس کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، تو صرف اول ہی درود پاک پڑھنا کافی ہے، آخر میں پڑھنے کی ضرورت اور حاجت نہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ خاص دعا پڑھنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتائی تھی۔ فرمایا کہ عائشہ اگر تم شب قدر کو پالو نا تو پھر اس دعائے مبارکہ کو ضرور پڑھنا، اور وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ صرف اتنے سے الفاظ پڑھیں گے، رب کائنات آپ کی تمام خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جب بندے کے گناہ اور خطائیں معاف ہو جائیں اللہ راضی ہو جاتا ہے، جب اللہ راضی ہو جاتا ہے پھر بندہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس دعائے مبارکہ کو آپ نے 40 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ سورۃ القدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس کو پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ اس رات ہماری خصوصی دعا ہے، اس میں نام شامل کروانے کے لیے کمنٹ میں نام لکھ دیں، ویڈیو کو